الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العلی کو جانتے نہیں. اللہ والے اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، طاقت دینے والا اللہ. اب میں آپ کو اور آسان کر دوں، 50 مرتبہ یہ باتیں سنائی ہیں کیوں ذہنوں میں تازہ ہو جائیں. آگ کا کام کیا ہے؟ اونچی کہیے. یہ حضرت ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ آگ کا کام جلانا، حالانکہ انسان کو ذرا تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے. پانی اور مٹی سے آپ آگ بجھاتے ہیں یا نہیں؟ یا تو آپ مٹی ڈالیں یا آپ، اور انہی دونوں سے آپ لکڑی حاصل کرتے ہیں جس سے آگ لگاتے ہیں. میں سائنس والوں کو دے رہا ہوں سوچنے کی بات. جس سے بجھانا ہے وہیں سے آگ بھی لے رہے ہیں. یہ رب کی بھید ہیں، آپ کی سمجھ میں آنے والے نہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں خدائی میں دخل دے دیں گے. آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ چھری کا کام کاٹنا ہے، حضرت اسماعیل کو کاٹا کیوں نہیں؟ جواب یہی ہوگا کہ وہ رب جس نے جلانے اور کاٹنے کی قوت رکھی ہے آگ اور چھری میں، اس نے وہ قوت روک لی، وہ قوت سلب کر لی، روک لی. اب آگ جلا نہیں رہی، چھری کاٹ نہیں رہی، ورنہ کاٹنے کی طاقت رکھنے والا اللہ، جلانے کی قوت رکھنے والا اللہ. دوا میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ وہ چاہے گا شفا ہو جائے گی. آپ نے ایک گولی کھائی فوراً ٹھیک ہو گئے. اللہ نہیں چاہے گا 50 کھا لیجئے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو رب کو پہچانو، وہ رب جو چاہتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہم اس کے بھید جان سکتے نہیں.
تو وہ اعتراض کرنے والے ذرا اپنے آپ کو سمجھے، اولیاء کے کمالات کتنے ہیں؟ قرآن موجود ہے، آپ نے سنا، کتنی مرتبہ سنا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتنی دور، کتنا بڑا تخت، کتنا وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا یا نہیں لایا؟ قرآن میں ہے، تو رب نے ہی سنایا ہے، وہ کلام بھی رب نے ہی عطا کیا ہے۔ تو قرآن سے ہی پتا چلا اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، ان کو قوت طاقت دینے والا اللہ۔ جنوں کو طاقت کس نے دی ہے؟ پرندے اڑ رہے ہیں، طاقت کس نے دی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، یہ شیر میں اتنی بہادری ہے، کس نے دی ہے؟ سانپ خطرناک ہے، اس میں یہ ایذا رکھنے کا جز کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ نہ چاہے کچھ ہوتا۔ پیر وارث شاہ صاحب کی ہیر پڑی ہے؟ ڈگ پین آسمان تو نہیں مردے، قائم جنہ دے رزق دیاں ٹیریاں نے۔ وہ فرماتے ہیں آسمان سے کوئی گرے، اگر اللہ نے اس کا رزق باقی رکھا ہوا ہے وہ مرے گا، بھلے آسمان سے گرے۔ آسمان کا مطلب اونچائی سے، حالانکہ ویسے تھوڑا سا آپ گریں، موچ آ جائے، آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اللہ نے جس کو رکھنا ہے رکھتا ہے، اس کو کوئی بدل سکتا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو یہ رب کی مشیت ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض درست نہیں۔ اور پھر انہی کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اولیاء نے بعد از وفات بھی کیسے کیسے حفاظت کی۔ میں نے بہت دور کی نہیں، تازی بات سنائی تھی آپ کو یاد ہوگی، 1965 میں پاکستان ہندوستان کی جنگ چھڑ گئی تھی، پاک انڈیا جنگ چھڑ گئی تھی۔ اتنی کتابیں ابھی تک بازار میں ملتی ہیں اس جنگ کے بارے میں، فوجیوں نے کیا دیکھا، لوگوں نے کیا دیکھا، سچے واقعات۔ ملک حسن علی بیے شرق پور شریف کا رہنے والا، جہاں ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے پیر و مرشد، ہمارے دادا مرشد، ان کا وہ شہر آج بھی لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر موجود ہے، شرق پور شریف مشہور ہے۔ ان کے شہزادے کئی مرتبہ یہاں آئے، لوگوں نے زیارت بھی کی ہوگی۔ اس شرق پور شریف میں یہ ملک حسن علی ہمارے عقیدے کا نہیں، ہمارے عقیدے کا نہیں، مر گیا ہے، اس کی کتاب موجود ہے، اس کی زندگی میں اس کے سامنے یہ واقعہ اس نے 50 مرتبہ خود سنایا۔ خود اس نے خواب دیکھا 65 کی جنگ کے دوران کہ حضرت میاں صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھ کے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا ہندوؤں نے پاکستان پر حملہ کر دیا، میں سیال کوٹ کے محاذ پر جا رہا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی لگی ہے، میری وہاں ڈیوٹی لگی ہے۔ تو یہ شرق پور میں تھا اس وقت، اس نے خواب دیکھا، تو اس نے کہا حضرت سیال کوٹ تو یہاں سے دور ہے، لاہور قریب ہے، تو آپ لاہور کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس کے الفاظ کہ میاں صاحب نے فرمایا لاہور میں داتا صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ سن رہے ہیں آپ؟ اور میرا ایک موٹا، آپ ہر سال سنتے ہیں، جب بھی موقع آتا ہے سنتے ہیں، نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے، مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو۔ تو اللہ والے مرتے نہیں، اور دلیل چاہیے تو موت فنا ہونے کا نام، اونچی کہیں، موت
فنا ہونے کا نام ایک جہان سے دوسرے جہان میں آپ جاتے ہیں. اگر آپ کہیں فنا ہو جاتے ہیں تو پھر سوال جواب یہ ساری باتیں کدھر جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈلوا کر ان سے کلام کر رہے ہیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں بعد از وفات، تو میں نے آپ کو تھوڑے سے جواب، کیونکہ میں نے ذکر غوث کرنا ہے، یہ آپ میری دلیلیں سنتے رہتے ہیں، اس موضوع پر بیان کتابیں بھی موجود ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کتاب و سنت پر یقین رکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے اللہ کی عطا سے قوت والے ہیں، اختیار والے ہیں، طاقت والے ہیں، شان والے ہیں. جیسا اللہ ان کو نوازتا ہے وہ ویسا ہی کرتے، کوئی شبہ اونچی نہیں. میں نے کہا نا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری تقریر اس پر کروں. ولیوں کی شان تو رہی ایک طرف، میں بندے کی بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں. وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کے مانتے نہیں ہیں، ورنہ یہ چیز ایسی کھلی ہوئی ہے کہ کوئی شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان پر کچھ خوف نہیں، کچھ غم نہیں. کون؟ جو اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار. مدد کا بیان بھی تھوڑا سا کیا آپ کے سامنے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دور قریب اور وفات کوئی مسئلہ نہیں، کہ جی زندہ کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا، قریب والا کر سکتا ہے، دور والا، ایسی کوئی بات اونچی. جب اللہ نے قید نہیں لگائی، یہ لگا سکتے ہیں اونچی. کہتے ہیں دور سے مدد کرنا اللہ کی شان ہے. کہتے ہیں نا یہ دور سے مدد کرنا صرف، تو قریب سے مدد کرنا کس کی شان ہے؟ قریب سے مدد کرنا بھی اللہ ہی کی شان ہے. تم صرف دور سے مدد مانگتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، قریب سے نہیں مانتے. تو قریب ہو یا دور، حقیقی طور پر مدد کرنا اللہ کی شان ہے. اب تم یہ کہتے ہو جی دور سے مدد کرنا صرف اللہ کی شان، تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا دور ہونا ثابت کرو. اللہ تعالی کا اونچی گئی ہے. ایک دن چاہیے میں دیتا ہوں، ہفتہ چاہیے لے لو، مہینہ چاہیے لے لو، سال چاہیے لے لو، 10 سال چاہیے چلو لے لو، تمہیں 100 سال چاہیے لے لو. میں ہوں نہیں ہوں، سوال وہیں رہے گا. تم اس کا جواب لا سکتے نہیں. اللہ کا دور ہونا ثابت کرو، وہ تم کر سکتے نہیں. اللہ کسی سے دور، ہم دور ہو جاتے ہیں، اللہ دور نہیں. قرآن کی گواہی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ. دوسری آیت کہہ رہی ہے وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. تو یہ تو سب مانتے. تو تم کہتے ہو دور سے سننا، تو پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو. تو یہ دور قریب ظاہر باطن یہ بحثیں نہ کیا کرو، ان سے کچھ حاصل نہیں. امام بوسیری مصر میں ہے، نبی پاک مدینہ منورہ میں. 500 سال گزر گئے ہیں، بیٹھے قصیدہ لکھ رہے ہیں. نبی سے مدد مانگی، نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی. جمال الاولیاء، قصص الاولیاء، میرے پاس کتابیں تھانوی کی موجود، انفاس العارفین شاہ ولی اللہ کی موجود، ہمعات شاہ ولی اللہ کی موجود. تمہارے گھر کی کتابیں میرے پاس تذکرۃ الموتیٰ والقبور موجود، کتاب البرزخ ابن قیم کی موجود. آؤ تو میں اس میں سے نکال کے دکھا دیتا ہوں. میری کتاب مزارات و تبرکات میں نے یہ سب واقعے لکھ دی ہیں، پڑھ لینا. انہی کی کتابوں سے لکھے ہیں. تھانوی صاحب آئے تھے نا ٹی وی پر، آ کر ولیوں کے خلاف باتیں کی تھی کہ مردہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا، میں نے انہی کی کتابوں سے جواب دیا ہے. سارا جواب انہی کی کتابوں سے. میری کتاب موجود ہے مزارات و تبرکات، پڑھ لو اور ان کو دکھا دو، کہو ہمت ہے تو ذرا جواب دو. یہ لوگ جواب دے سکتے اللہ والوں کو. اچھا، تذکرۃ الرشید کتاب کا نام، لکھنے والے جناب رشید احمد گنگوہی. ان کے کتنے بڑے عالم ہیں، یہ ان کو غوث اعظم کہتے.
جو اصلی غوث پاک ہیں ان کو غوث کہنے پر اعتراض ہے کہ غوث اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اپنے ملا کو اور کس کو غوث اعظم کہہ رہے ہیں؟ جس نے لکھا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اس کو یہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، جس کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تذکرۃ الرشید، یہ بھی میری کتاب میں پڑھ لینا۔ اس نے لکھا ہے کہ اولیاء کی وفات کے بعد ان کی کرامات اپنے حال پر باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، اپنے حال پر اسی طرح باقی بحال خود، ان کا یہ لفظ ہے، اسی طرح باقی رہتی ہے، بلکہ وفات کے بعد ان میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھر کی گواہی دے رہا ہوں، تمہارا بڑا کہہ رہا ہے ترقی ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو کچھ کر نہیں سکتے، تو پہلے بڑے پر فتویٰ لگاؤ، ہم پر تو بعد میں لگانا۔ تو کرامت اللہ کا فعل ہے، خارق عادت۔ کرامت کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ بندے سے۔ تو اس کو کرامت کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ معجزہ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو۔ میں ایک سال اسی موضوع پر تقریر کر چکا ہوں، ریکارڈنگ موجود ہوگی، دیکھ لینا، کیونکہ بار بار اس کو ایک ہی موضوع رکھوں گا تو وہ مسئلہ ہوگا، میں نے جزوی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بڑی شان والے ہیں، کمال والے ہیں، ہم مانتے۔ ان کی کتاب سے لکھا ہوا ہے۔ لکھنے والے کون؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور تھانوی جگہ جگہ لکھتا ہے میں ولی اللہ ہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ شاہ ولی اللہ کے طریقے پر، ان کے عقیدے کے مطابق جگہ جگہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو میں تمہارے ہی بڑے کا حوالہ دے رہا ہوں، سنو۔ شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنے والد کی باتیں لکھی کہ وہ ایک مرتبہ دہلی میں حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے۔ دہلی میں قطب صاحب کا مزار مشہور ہے، قطب مینار کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس کے پڑوس میں ہی ہے۔ یہ قطب مینار مسجد قوت الاسلام کا ایک مینار تھا، اس مسجد کو گرا دیا گیا، آج تک وہ انتظار کر رہی ہے کب مجھے دوبارہ بنائیں گے۔ قطب الدین ایبک جو بادشاہ تھا، اس کے نام پر یہ قطب مینار ابھی تک 250 فٹ اونچا وہاں موجود ہے۔ اس کے پڑوس میں مہرولی ایک علاقہ ہے، وہاں حضرت قطب صاحب کا مزار ہے، دہلی کا سب سے بڑا مزار مشہور ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، دیگر بزرگ اس طرح وہاں جاتے رہے، ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں جب گئے تو خیال آیا کہ حضرت صاحب کو پتہ بھی ہے یا نہیں کہ میں آیا ہوا ہوں، صاحب مزار کو، قبر والے کو، اللہ والے کو پتہ بھی ہے کہ میں آیا ہوں یا نہیں۔ تو ابھی اتنا خیال آیا تھا، حضرت کی روح سامنے آ گئی، اور جو شعر فرمایا وہ فارسی کا آج بھی مشہور ہے، مرا زندہ پندار چو خیشتن من آیم بجا گر تو آئی بطن۔ اور مجھے مردہ نہ سمجھو، میں زندہ ہوں، تم اگر جسم کے ساتھ آئے ہو، میں جان کے ساتھ آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بے خبر نہیں۔ تو جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، حضور کی کتنی شان ہوگی۔ نبیوں ولیوں کے درجے ہر طرح سب ایک برابر نہیں، اولیاء کے درجے مجھے یاد نہیں رہا، میں لسٹ لے کر آتا کہ آپ کو بتاتا 1 2 3 4 5 6 7 19 کے قریب درجے جو مجھے یاد، بتاؤں کہ عام ولی سے کون افضل، پھر اس سے کون افضل، پھر اس سے کون افضل، پھر اس سے، اس کے بعد جا کے درجہ آتا ہے تابعین کا، تابعین کے بعد درجہ صحابیوں کا، صحابیوں کے بعد پھر بدریوں کا، بدریوں سے اوپر عشرہ مبشرہ کا، ان سے اوپر 4 خلفاء کا، پھر نبیوں کا درجہ، نبیوں میں پھر اولو العزم نبیوں کا درجہ۔ یہ سارے درجے بھول جاؤ گے؟
ان درجوں کو جب مانتے ہو تو ماننا پڑے گا یہ سب نیچے ہیں، میرا نبی اونچا ہے۔ اللہ یا رسول، توجہ، عام آدمی کو سمجھا دوں، آپ کسی ایک محکمے کو لے لو، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں آپ کی حکومت میں، سرکاری غیر سرکاری آپ کہتے ہو، ایک ہے گیٹ کیپر جو دروازے پر جس کی ڈیوٹی، پھر سیکیورٹی گارڈ، اس سیکیورٹی گارڈ میں ایک سپاہی ہوگا، پھر اس کے اوپر اس کا انچارج ہوگا۔ پولیس میں نہیں ہے، پولیس میں ایک سپاہی ہے، کانسٹیبل ہے، حولدار ہے، پھر صوبے دار ہے، پھر اس کے آگے چلتے چلتے آگے ہیڈ کانسٹیبل، پھر آگے اے ایس آئی، پھر ایس آئی، پھر انسپیکٹر، انسپیکٹر سے اوپر ڈی ایس پی، پھر ایس پی، پھر ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی، پھر اس کے جا کے آئی جی۔ تو آئی جی پولیس کے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا آفیسر انسپیکٹر جنرل، اور جو دروازے پہ کھڑا ہوا ہے گارڈ یا ڈور کیپر برابر ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ چلو عدالت میں چلے جاؤ، ایک ہے چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی، اس کے نیچے ہوں گے 10، اس کے نیچے ہوں گے، پھر ان کے نیچے اور آفیسر، رجسٹرار وغیرہ، یہ اور ایک گیٹ پہ کھڑا ہے، سب برابر ہیں؟ اونچی کیوں مانتے ہو پھر ان کے اندر تفریق؟ ان کو بھی کہو چیف جسٹس اور یہ برابر۔ جو گیٹ پہ کھڑا پیون، جس کو چپڑاسی کہتے ہو، کہ چپڑاسی اور بڑا آفیسر برابر، مانتے ہو؟ نہیں، کہتے ہو انسان ہے مگر درجہ برابر اونچی نہیں۔ تو جب یہاں درجے مان رہے ہو تو وہاں بھی درجے ماننے پڑیں گے۔ جتنا کسی کا درجہ بلند ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو کمال بھی اونچا عطا کیا ہے۔ ماننا پڑے گا، ماننا۔ جو نہیں مانتے اپنی عقل کا علاج کروائیں، نہیں مانیں گے تو اللہ والوں کی شان میں کوئی فرق۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تمہید بتائی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ہو جائے، جو لوگ کہتے ہیں جی یوں ہو سکتا تو یوں کر لیتے، تو یہ لوگ اعتراض کرنے والے، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ جانتے۔ تھانوی صاحب کی کتاب، میں نے اپنی کتاب کلام اعلی حضرت ترجمان حقیقت میں یہ جملہ لکھا ہے، اس لیے یہ آخری بات اس موضوع پہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی کچھ کر سکتے تھے تو ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں دی؟ ان کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ابو جہل سے ان کو اتنی محبت، اس کا غم ان کو کھائے جا رہا ہے کہ اس کو ہدایت کیوں نہیں ملی۔ کوئی خاص تعلق ہوگا نا ان کا، بھئی آپ کے کسی کو نہ ملے تو آپ کو ہوگا بھئی سب کو مل گئی، ان کو غم کھائے جا رہا ہے کہ ابو لہب کو، ابو جہل کو کیوں نہیں ملی، ان کا کوئی خاص تعلق۔ تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اگر قوت باطنی سے کام لیتے، یہ الفاظ سنا رہا ہوں، کیا مجال تھی ابو جہل کی کہ ایمان نہ لاتا؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، دعویٰ کرنے والے تیری گواہی لاکھوں پہ بھاری، تو نے خود لکھ دیا کہ نبی چاہتے تو ہوتا، نبی چاہتے تو، نبی چاہتے تو ہوتا، نبی نے نہیں چاہا۔ کیوں نہیں چاہا؟ کہ رب نے نہیں چاہا۔ نبی اللہ کی چاہت کے خلاف کرتا۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہوئی ہے نا، آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان کر کے، پہلے بھی سمجھائی ہوئی ہے، پھر سمجھ لو تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ میں سے کوئی صاحب کارخانہ بنا لے، بنا لیا، وہاں پر ایک شخص کو آپ انچارج انگلش میں کہتے ہیں، اس کو نگران، تو نے یہاں بیٹھنا ہے، لوگوں سے کہہ دیا جی یہ میرا نمائندہ ہے، جس کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہے اس سے لے لینا، تنخواہ یہ دے گا، چھٹی یہ دے گا، نوکری یہ دے گا، اس کو میں نے دے دیا ہے کیا؟ اختیار۔ کیا دے دیا؟ تو جس نے مجھ سے لینا ہے اس سے لے لے۔ لوگوں نے، میں پرچی دوں گا، لینا اس سے۔ اس نے پرچی بنا دی، سب نے لائن لگا لی، وہ بیٹھ گیا ہے، پرچی آتی جا رہی ہے، پرچی پہ جو لکھا ہے وہ دیتا جا رہا ہے، وہ
لائن لگی ہوئی ہے. دے وہ رہا ہے، حقیقت میں وہ دے رہا ہے یا مالک دے رہا ہے؟ سمجھنے کے لیے بات صرف بلا تشبیہ. ایک صاحب لائن میں لگ گئے، ان کے پاس پرچی نہیں. سب کے پاس پرچی ہے، وہ بغیر پرچی کے لائن میں لگ گئے. جب پہنچے کہا دو، اس نے کہا پرچی لاؤ. کہنے لگے پرچی. اس نے کہا پرچی نہیں ہے تو مل سکتا. باہر نکل کے کہنے لگ گئے دے ہی نہیں سکتے. باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اونچی. اس نے کہا اگر دے نہیں سکتے تو یہ ہم کو کیسے ملا؟ تیرا یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے مل رہا ہے؟ نہ دینا اور بات ہے، نہ دے سکنا، نہیں دیا یہ اور بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ دے نہیں سکتے یہ اور بات ہے. اگر دے نہیں سکتے تو ان سب کو کیسے ملا ہے؟ تجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے، لیکن وہ دے سکتا ہے، دے رہا ہے، لوگوں کو مل رہا ہے. تو جو شور کر رہا ہے دے نہیں سکتے تو ایسی کوئی بات نہیں. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. ہدایت کس نے پیدا کی ہے؟ اونچی. نبی کو کس نے بنایا ہے؟ کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو. جو رسول دے وہ کس نے اختیار دیا ہے؟ ان کو سمجھ میں آیا نہیں، انہوں نے سنا سمجھا نہیں. ہم لائن میں لگ گئے، ہم لائن میں لگ گئے اور کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دے رہے ہیں، کس نے دینے والا بنایا؟ اللہ فرماتا اوتی تو مفاتیح کل شے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے. ہم لائن میں لگ گئے. وہ کہتے ہیں دے نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ رمضان کہاں سے ملا ہے؟ رب کا عرفان کہاں سے ملا ہے؟ خود رحمان کہاں سے ملا ہے؟ نہیں سمجھ آتی. دے نہیں سکتے تو سب ملا ہے تو مان رہے ہیں نا. جن کو ملا وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا. مانتے ہیں کیونکہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، رب کے فرمان سے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت. تو جو انکار کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے؟ اونچی. وہ جو نہیں ملا اس کو لوگ کہیں گے تو جو کہہ رہا ہے دے نہیں سکتے تو ہم سب کو ملا ہے، یہ بتا تیرے پاس پرچی ہے؟ نہیں. کہ جب پرچی نہیں تو تجھے مل سکتا نہیں. ہدایت کا بنانے والا اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھی راہ پر چلانے والے، اس کا ہدایت کرنے والے. تو نبی چلاتے ہیں، نبی دیتے ہیں، مگر اس کو جس کو پرچی ملی ہو. رب نے تیرے لیے بنائی نہیں تو اس کا حبیب دے گا بھی نہیں. نبی دے سکتے ہیں مگر اس کو دیتے ہیں جس کو اللہ چاہے. ہاں نبی خود اللہ سے جس کے لیے کہیں اس کو بھی ملے گا مگر تیرے لیے بنا نہیں. تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اپنی قسمت کو روئیں. قسمت کے معنی حصہ، اپنے حصے کو روئیں. ہاں توبہ کر لیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی چاہیں تو اگر ان پر کرم ہو جائے، ورنہ نبی پر اعتراض ہو سکتا. اچھا چلو آخری بات،
نبی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس کو رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے کیوں نہیں دی ہدایت؟ دو جواب۔ نبی کا معاملہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے، کیوں نہیں دی اللہ نے؟ ایک دن بحث کرو، مہینہ، سال، 10 سال بحث کرو، آخری جواب یہی ہوگا کہ اللہ نے چاہا۔ تو میرا جواب بھی وہی ہے، جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو حبیب نے بھی نہیں چاہا۔ ختم ہو گئی بات۔ باقی یہ کہتے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو نبی نے حضرت عمر کو مانگا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ اونچی تو اعتراض کرنے سے پہلے ذرا معلومات کر لو، تم اعتراض کر سکتے کرنا، اگر تمہارے نصیب میں کرتے رہو۔ میرے نبی کی، اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی فرق آ سکتا؟ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کہتے ہیں 11ویں کا ثبوت کہاں ہے قرآن میں؟ اصل چیز تو ایصال ثواب ہے، مگر اتفاق دیکھیں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے الفاظ 11 ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں اس کے؟ 11۔ قرآن کے 11ویں پارے میں ہے، قرآن کے 11ویں پارے میں ہے، اور 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ عربی اللہ اکبر تو قرآن سے پتہ چل گیا عربی میں 3 پر جمع ہوتی ہے، واحد، تثنیہ، جمع، تینوں باتیں مل گئیں، الفاظ بھی 11، پارا بھی 11، رکوع بھی 11۔ یہ ترتیب ہم نے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے، جب بھی 11ویں منانا یہ پڑھ لینا۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ کیا ہے؟ یاد کر لو یہ مسئلہ۔ کوئی کہے 11ویں کا ثبوت قرآن میں دکھاؤ، پوچھنا ایصال ثواب کو مانتے ہو یا نہیں؟ انکار نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حدیث کا منکر ہو جائے گا۔ نماز میں پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، جس دن حساب کھڑا ہونا، قائم ہونا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ کیا ہے آپ کا؟ دعا ہے نا۔ دعا کیا ہے آپ کا؟ اونچی کہیے، آپ کا عمل ہے، آپ دعا کر رہے ہیں۔ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو کیا اللہ نے غلط کام سکھائے، فضول کام سکھائے، بیکار کام سکھائے؟ معاذ اللہ۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بعد میں آئے کتنے اچھے ہیں، وہ پہلے گزر جانے والے مومن بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کام کو پسند فرما رہا ہے، بطور خوبی اس کا بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عمل سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اونچی کتنا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا امتی امت مرحومہ۔ آپ کے ہاں کسی کو مرحوم کہہ دوں نا میں تو ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کے نام کے ساتھ مرحوم لکھ دوں تو آپ کہیں گے میں تو ابھی زندہ ہوں، آپ مجھے مرحوم کہہ رہے ہیں۔ آپ کے ہاں مرحوم کا مطلب مردہ ہے، مرحوم مردے کو نہیں کہتے، زندہ کو بھی کہہ سکتے۔ مگر آپ کے ہاں ایک عرف ہو گیا، مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی، جس پر رحمت اونچی۔ آپ کسی زندہ کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو ناراض نہیں ہونا، کیا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو اس پر، تو یہ تو دعا ہے۔ لیکن عرف عام میں آپ کے ہاں یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں آپ ان کے لیے کہتے ہیں۔ فرمایا میری امت امت مرحومہ، میری امت وہ ہے جس پر رحمت کی گئی ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، دھیان سے سنو، حدیث سنا رہا ہوں۔
فرمایا میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے گناہ اونچی نہیں اور آواز چاہیے، گٹھری بنا کر، تھیلی بنا کر، بریف کیس، سوٹ کیس، اٹیچی کیس، ٹرالی بیگ، بستر بند، کس طرح ہوں گے؟ آپ کے گناہ ساتھ جانا مانتے ہیں، گناہوں کا ساتھ جانا کہ ہاں جی بندہ اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے وہ مانتے ہیں۔ نبی کا نور ہوگا، اولیاء کا فیضان ہوگا، نسبت ہوگی، اس کو مانتے، کیونکہ ان کے پاس وہ چیزیں ہیں نہیں، صرف گناہوں کو مانتے کیونکہ ان کے پاس ہیں ہی گناہ۔ اب سمجھے ہو مطلب ہے؟ ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی تو ان کو مانتے۔ میں نے صرف اشارہ کیا، فرمایا قبر میں جائیں گے امت کی تو ان کے گناہ ان کے ساتھ، وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، جب قبروں سے نکلیں گے، نکالے جائیں گے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب امت کے لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، ایمان والے جو بخشش مانگتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ مٹا دے گا۔ تو ہم جو فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا، ورنہ نماز جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی میرا پورا موضوع نہیں، ایصال ثواب بننا، اسی پر تقریر کرتا۔ میرے والد صاحب کا رسالہ ہے ثواب العبادات، وہ پڑھ لیجئے، تمام دلائل موجود ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد کسی کو کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ چھوٹا سا رسالہ ثواب العبادات۔ مرنے والوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ پڑھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ چل گیا ایصال ثواب قرآن حدیث سے ثابت، اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، اس کا نام اونچی گئی ہے۔ آپ تیسرے دن کرتے ہیں، آپ نے اس کا نام سویم رکھ لیا، چونکہ اس میں قل پڑھے جاتے ہیں لہذا کسی نے اس کا نام قل رکھ لیا، چونکہ اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو کسی نے اس کا نام فاتحہ رکھ لیا۔ 7ویں دن کیا تو 7واں، 10ویں دن کیا تو 10واں، 20ویں دن کیا 20واں، 40ویں دن کیا 40واں، 6 مہینے میں کیا ششماہی، سال کے بعد کیا عرس برسی۔ یہ نام ہے، یہ کیا ہے؟ 11ویں نام ہے، چھٹی نام ہے، 25ویں 25ویں اعلی حضرت کی ہے، 21ویں خطیب اعظم کی ہے، یہ نام ہے۔ کونڈے نام ہے، کونڈے نام ہے، یہ سارے نام ہیں، اصل چیز اونچی کہنا۔ تو نام بدلنے سے کیا چیز بدل جائے گی؟ اونچی۔ اچھا آپ وہ پھر مجھے لطیفے سنانے پڑتے ہیں، پھر سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بتاؤ کھانا کھاتے ہو؟ لطیفے سے مراد ہنسانے والی بات نہیں، نازک بات کو کہتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہو؟ اس پہ ٹائم کیوں بولتے ہو؟ صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، رات کا کھانا، سال کا کھانا، بڑا کھانا، گرینڈ ڈنر۔ فوجیوں میں بڑا کھانا بڑا مشہور ہوتا ہے جی، کتنے نام رکھے ہوئے ہیں، اردو والے اپنے حساب سے، عربی والے اپنے حساب سے، انگلش والے اپنے حساب سے۔ آپ بھی انگلش کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اپنی زبان پر، تو آپ نے تھوک دیا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ انگلش پڑھو، ضرور سوچنے کی بات ہے۔ انگریز چلا گیا، انگریزی نہ گئی، انگریزیت نہ گئی، حالانکہ مغل گئے تھے، فارسی چلی گئی، انگریزوں کے بعد انگریزی بھی جانی چاہیے تھی، مگر انگریزی آپ نے سینے سے لگائی ہوئی ہے۔ اور اللہ کو جو زبان سب سے پسند ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اپنی زبان نہیں آپ پڑھتے، گھروں میں بولتے نہیں ہیں۔ پہلے اردو میں عربی فارسی کے لفظ سے، اب انگلش، زیادہ سے زیادہ انگلش، سب کے سب۔ اللہ تعالی ہدایت دے۔
نام رکھے ہوئے ہیں جی، ناشتہ ہے، ظہرانہ ہے، عصرانہ ہے، عشائیہ ہے، بریک فاسٹ ہے جی، لنچ ہے، برنچ ہے، سپر ہے، ڈنر ہے، تغدہ، تمدہ، اپنے نام رکھے ہوئے، تغشا، تمشا، عربی میں بھی نام ہے۔ حیران ہوں، کھانا کھا رہے ہو، وقت اس پہ کیوں بولتے ہو؟ آپ سیدھا سیدھا کہو کھانا کھا رہا ہوں، نہیں جی صبح کا کھانا، یہ جی دوپہر کا کھانا، یہ جی شام، اور ٹائم کیوں بول رہے ہو؟ صرف کہہ دو کھانا کھا رہا ہوں۔ لیکن آپ ٹائم بولتے ہو تو کیا ٹائم بولنے سے کھانا حرام ہو جائے گا؟ نام بدلنے سے کھانا حرام ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو میں نے اگر سویم تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں کہہ دیا تو ایصال ثواب کدھر سے غلط ہو جائے گا؟ تم نے ٹائم بولا تو کھانا حرام نہیں ہوا، میں نے دن بول دیا تو ایصال ثواب کہاں سے غلط ہو جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ دن بولنے سے، یہ نام بولنے سے وہ چیز غلط ہوتی نہیں۔ یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے، اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ تو 11ویں بھی ایصال ثواب ہے، اور صرف 11 تاریخ کو ہی کرتے ہو؟ کوئی پہلی کو کر رہا ہے، کوئی دوسری کو کر رہا ہے، جب چاہیں کریں۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی قید؟ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسی دن ہوگی، آگے پیچھے نہیں ہوگی، تو اس سے ہم لڑیں گے کہ یہ ہو سکتا نہیں، جب چاہے کرو، صبح کرو، شام کرو، دن کرو، رات۔ یہ جو لوگوں میں ہے کہ 40 دن پورے کرنے کو کہتے نہیں، 2 دن پہلے، ایصال ثواب کے لیے کوئی شرط؟ جب بھی کرو ہوتا ہے ایصال ثواب، جب بھی کرو ہوتا ہے، پہنچتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے غلط۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایصال ثواب تو ٹھیک ہے، مگر تم کھانا سامنے رکھ لیتے ہو تو پھر لڑتے کیوں ہو یار؟ تم نہ رکھا کرو، ہم رکھ لیتے ہیں، تم اونچی، اگر زیادہ ہی تمہیں اعتراض ہے پیچھے رکھ لیا کرو۔ ہم سامنے رکھتے ہیں، تم دائیں رکھ لو، بائیں رکھ لو، اوپر رکھ لیا کرو اپنے۔ یہ کوئی اس پر اعتراض والی بات؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا سامنے رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو غلط کہہ سکتے؟ یہ سارے حوالے ثواب العبادات میں ہیں، موجود ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے۔ تو یہ کوئی کہیں گے جی تاریخ مقرر کرتے ہو تو لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، زیادہ مل کے اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں 40 مومن جمع ہو ان میں ایک ضرور ولی ہوتا ہے، شرط مومن ہونا ہے، بھلے سے اس کو خود پتہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ولی ہوتا ہے۔ تو ہم اس لیے اکٹھے ہو کے کرتے کسی کی دعا کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کرنا نہیں ہے اور ہم نے چھوڑنا، انہوں نے کرنا نہیں، ہم نے چھوڑنا۔ کیوں؟ ان کے ہاں اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ان کا عقیدہ بیان کرنے کا یہ ہے، ویسے جو مرضی کریں۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں پہنچتا، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں لگے رہتے، جب تک زندگی تھی فائدہ پہنچاتے رہے، ایمان والا گزر گیا تب بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ فائدہ کیونکہ پہنچتا، ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو سنایا تھا نا، آج کل جس طرح لوگ دبئی چلو، باہر چلو، کمائی کرو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں، بمبئی شہر بڑا تھا، وہاں بیچتے تھے گاؤں سے، بڑے شہر میں جائے گا، کمائے گا، ہمیں بھی کھلائے گا، خود بھی کھائے گا۔ تو وہ ایک ہی گلی سے، ایک ہی محلے سے 2 لڑکے گئے، ایک سامنے والے گھر سے، ایک ادھر کے گھر سے، دونوں نے بھیجا۔ ایک لڑکے نے جا کے محنت کی، مزدوری کی، کمایا، گھر والوں کو بھیجتا رہا، دوسرا جا کے وہاں جیب کترا بن گیا، پک پاکٹ، وہ جیب تراش بن گیا، وہ اندر ہو گیا، وہ نہ خود کو مل رہا ہے نہ کسی اور کو مل رہا ہے، وہ اندر ہو گیا، دوسرا بھیج رہا ہے۔ اب دوسرے لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، کچھ ملتا ہے؟ تو وہ جن کا اندر تھا انہوں نے کہا نہیں ملتا، انہوں نے کہا کچھ کوئی فائدہ نہیں، اور جن کو آ رہا تھا ان کا بھیجو ملتا ہے، بھیجو۔ سمجھنے کے لیے بات ان کے جانے ہے جدھر ادھر کچھ نہیں ہے، ہمارا سلسلہ چلتا رہتا، ان کو بھی فائدہ اور ہمیں بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
فلاں حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے تو تمہارے کہنے سے غلط ہو سکتا نہیں۔ تو 11ویں کس چیز کا نام ہے؟ اچھا اب آخری بات اور سنیں پھر ذکر خوص۔ گناہ گار کو کریں تو اس کے ہو گئے گناہ معاف، نیک کو کریں تو اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، ایک بندہ تھا جنت میں درجے ہیں 100، کتنے؟ 100 درجے ہیں۔ آپ کے ہاں تو فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، بس وہاں کتنے درجے؟ 100۔ درجہ بڑھے گا نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعمتوں میں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ شوق دلانے کے لیے تاکہ نیکی کریں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجے کا نام فردوس۔ حضور نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اچھا اب یہاں آئیے ایک حدیث بھی سنا دوں، ابن ماجہ میں حدیث موجود۔ جب مسلمان کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، جنت کہتی ہے آمین۔ آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، مائک نہیں لگا ہوتا، اسپیکر نہیں ہوتا، بہت آہستہ سے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اللہم ادخلنا الجنہ، اللہم ادخلنی الجنہ، کہتے ہیں نا، یا اللہ مجھے یا ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کہاں ہے؟ 8000 سال کے فاصلے پر، 8000 سال کے، اگر آپ پیدل چلیں تو وہ سن رہی ہے۔ وہ آمین کا مطلب یا اللہ ایسا ہی کر دے، وہ آمین کہہ رہی ہے، سن رہی ہے نا۔ اسی ابن ماجہ میں حدیث، جب بندہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے یا ہم کو دوزخ سے بچا لے، پناہ دے، دوزخ کہتی ہے آمین۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے۔ حضور فرماتے ہیں 70 برس پہلے ایک پتھر گرایا گیا تھا، کتنے عرصہ پہلے؟ 70 برس پہلے، وہ جا کے اب دوزخ کی تہ کو لگا ہے۔ پتھر کتنی تیزی سے نیچے جاتا ہے، گریوٹی کو ماننے والوں ذرا بتاؤ، کشش ثقل کتنا بھاری زمین 120 میل کی رفتار سے آپ کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ سائنس والے کہتے ہیں 120 میل کی رفتار سے اوپر سے جو چیز آتی ہے زمین اس کو اپنی طرف، اس لیے دھڑام سے گرتے ہو نا، تو اتنی زمین میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ کھینچ رہی ہے۔ تو پتھر 70 برس پہلے پھینکا گیا، وہ تب جا کے دوزخ کی تہ کو لگا۔ اندازہ کرو کتنی گہری، کتنی دور دوزخ، مگر وہ بھی سن رہی ہے، وہ بھی۔ تو جس رب نے دوزخ اور جنت کو سننے کی طاقت دی ہے، اپنے حبیب کو نہیں دی؟ اپنے محبوب غوث پاک کو نہیں دی؟ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ کریں تو جنت میں کتنے درجے؟ ایک بندہ جنت میں تھا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی سنا دوں، آپ کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ ابن عساکر میں روایت موجود، یہاں کہتے ہیں مولویوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ جنہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے نا، وہ ہے۔ ہم تو آپ کو فضائل سناتے ہیں۔ مولویوں سے تنگ آئے ہوئے لوگوں، مولویوں کے بغیر وہاں بھی گزارا۔ اللہ فرمائے گا بندے سے بول کیا مانگتا ہے، تو وہ بندے آئیں گے علماء کے پاس، کیا مانگیں بتاؤ؟ تو علماء سے اچھا سلوک کرو گے تو ہی بتائیں گے۔ نعمتوں کو کیسے استعمال کرنا آپ کو نہیں پتا، یہ بھی آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو وہاں بھی علماء کی ضرورت اونچی، تو یہیں تعلقات بہتر رکھو نا۔ بہرحال
بندے کا درجہ اونچا ہو گیا. اس نے کہا یا رب انا لی حاضی، یا اللہ میں جنت میں بڑا خوش تھا، یہ اچانک میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس کو جواب ملے گا بے استغفاری ولدک لک، تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، وہ تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا. اللہ یار زندہ باد. توجہ، پتہ چلا کہ نیکوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ گار کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب ایک بات کا جواب دے دو، جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم کر رہے ہیں ایصال ثواب، گلی گلی گھر گھر، سارا سال 11ویں ہوتی رہتی ہے. اولیاء کو، علماء کو، نیکوں کو ہم بخشتے رہتے ہیں. بولو ان کی روح خوش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو جس کا درجہ بلند ہو اس کو ہوتی ہے خوشی. تو غوث پاک خوش ہو رہے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا انعام ملے گا. کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں. وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا بیڑا. تو ولیوں سے دوستی کام کی چیز ہے، اس میں نقصان ہے. بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. سمجھ آئی بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ مسئلے آپ نے سن لیے، ایصال ثواب، مدد وغیرہ سب کچھ سن لیا. نشانی وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. ایمان والے ہیں اور اونچی کہیے، نہ عقیدہ غلط ہوگا نہ عمل غلط ہوگا. عقیدے بھی صحیح ہوں گے، عمل بھی اونچی. ہاں، اگر عقیدہ درست نہیں تو ولی نہیں، متقی نہیں تو بھی ولی. جعلی پیروں نے بیڑا غرق کر دیا. ہماری قوم ویسے ہر چیز میں جی یوں ہونا چاہیے، وہاں ہونا ہے، مشین لینی ہے تو جی کمپنی کا نام دیکھو، اس کی پیکنگ دیکھو، اس کی سیٹنگ دیکھو، اس کی میچنگ دیکھو، سب کچھ چاہیے. فنکشننگ دیکھو. اور پیر بھی دیکھنے چاہیے. پیر بھی ملنگ بنا ہوا ہے، کسی نے جناب لمبا چوگا پہن لیا، موٹے موٹے موتیوں کی مالا ڈال لی، 6 مہینے نہایا نہیں تو کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. مزاروں پہ بیٹھ گئے، اوٹ پٹانگ نقشہ بنایا ہوا ہے، ناچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی یہ سارے قلندر. ان کا ولایت سے کوئی تعلق. ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے. بات میں نے شروع کی تھی، رہ گئی، آ گئی ہے پھر بات. حضرت بایزید بستامی نے اس بندے سے کہا 12 سال کے بعد جا رہے ہو، وجہ تو بتاؤ. اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی. لفظ کرامت سے پھر میں نے برانچ نکال دی تھی. اس نے کہا جی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کے پاس رہا ہوں، کوئی کرامت نہیں دیکھی. کوئی شہرت سن کے آیا تھا آپ کے پاس، 12 سال رہا ہوں، کرامت نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں. فرمایا اگر ہوا میں اڑنا کرامت ہے تو پرندے بھی اڑ رہے. تو چڑیا کو چھوٹا ولی مان لے، گدھ کو بڑا مان لے. سائز کے حساب سے اگر بات کرنی، اگر پانی پر چلنا تیرے نزدیک کرامت ہے تو مینڈک بھی چل رہے ہیں، مگرمچھ بھی چل رہے ہیں. تو مینڈک کو چھوٹا، مگرمچھ کو بڑا مان لے. فرمایا اگر یہی تیرے نزدیک کرامت ہے تو یہ بھی ہے. یہ بتا 12 سال یہاں رات تو نے مجھے اکیلے میں دیکھا، لوگوں میں دیکھا، خلوت جلوت، صبح و شام، دن رات مجھے دیکھا، میں نے شریعت و سنت کے خلاف کبھی کچھ کیا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ شریعت و سنت کی پابندی. تو جو مومن نہیں وہ ولی نہیں، جو متقی نہیں وہ ولی. جو نشہ کرتا ہو، دوسرے غلط کام،
نماز جی اب وہ تم مولویوں کی نماز اور ہے، فقیر کی نماز اور ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جی جو فقیر کی ہے؟ کیا غوث پاک نے وہ پڑھی؟ خواجہ صاحب نے وہ پڑھی؟ وہ تو یہی نماز پڑھتے تھے جو قرآن حدیث والی ہے۔ نہیں جی، ملا کی شریعت اور صوفی کی طریقت اور یہ شیطانی چونچلے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ اونچی اور ولی تو بنتا ہی وہ ہے، عام آدمی فرض واجب نہیں چھوڑے، ولی وہ ہے جو نفل بھی نہ چھوڑے۔ جو خاص لوگ ہوتے ہیں، طریقت تو خاص کو کہتے ہیں نا، شریعت کے اوپر جیسے مکھن بن گیا ہو، جو زیادہ نیکی کرے، اور یہ کرتے ہی نہیں۔ وہ مولانا صاحب جا رہے تھے کہیں، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین میں بیٹھے تو وہاں ایک اس طرح کے پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، تو دیکھنے میں پیر حقیقت میں منگل تھے۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے تو مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے، چلو اچھا ہے، یہ ساتھ ہوں گے، کچھ دین کی باتیں ہوں گی، کچھ نیکی کی باتیں ہوں گی، مجھے نماز میں ساتھی مل جائیں گے، 1 سے 2 بہتر، 2 سے 3 بہتر، جماعت کریں گے، زیادہ ثواب ہو۔ وہ بیٹھے تو پیر صاحب کو باتیں ہی نہیں ہو رہی، پیر صاحب تو اپنے دوسرے چکروں میں لگے۔ وہ خیر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم آیا تو مولوی صاحب نے کہا پیر صاحب آؤ نماز۔ کہنے لگے ہمارا بال بال نماز پڑھتا ہے، ہماری نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، ہماری نماز۔ مولوی صاحب نے کہا اوہو، یہ تو شیطان کا چیلا ہے، اس کو شیطان نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، ادھر سے کک مارتا ہے، یہ سمجھ رہا میں اڑ رہا ہوں، وہ حالانکہ اس کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ کہا اوہو، اس کا تو بیڑا غرق ہوا۔ مولانا صاحب نے نماز پڑھ لی، تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کو چھوٹے کمرے میں جانا پڑا۔ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے؟ آپ نے اس کے انگلش نام رکھے ہوئے نا، وہ چھوٹا کمرہ نہیں سمجھتے آپ۔ ہاں، لیٹرین میں جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، انگلش کہنے سے شاید زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ بیت الخلا نہیں کہنا، طہارت خانہ نہیں کہنا، واش روم، باتھ روم، لیٹرین، ٹوائلٹ ہے۔ چلو انگلش نام لینے سے آپ کو لگتا ہے شاید میرے منہ میں خرابی نہیں آئی ہے، چلیں جی وہاں جانے لگے۔ مولانا صاحب نے کہا موقع بہت اچھا ہے۔ کہا پیر صاحب نماز اندر اندر ہو جاتی ہے، یہ کام اندر اندر نہیں ہوتا۔ ٹکوسلے بنائے ہوئے۔ امام علی مقام نے کربلا میں بھی آخر میں کیا کہا، مجھے سجدہ کر لینے دو۔ رسول اللہ نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، تم کہتے ہو جی ہماری اندر اندر ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ ولی ہو سکتے؟ ولی کی نشانی ایمان اور تقوی۔ کیا نشانی ہے؟ نہ چولا نشانی، نہ یہ مالا نشانی، نہ زلفیں آج کل کے پیروں نے تو ریشمی کپڑے ایسے پہنے ہوئے، میں پہلے نعت خوانوں پہ حیران تھا، پیروں پہ حیران ہو رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان کو سنت لباس ہے، ایسے زرق برق چمکیلے کپڑے پہننے لگ گئے۔ شبہ ہوتا ہے کہ ہے یا مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی درمیانہ معاملہ ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایمان اور تقوی نشانی ہے، اس کے سوا کوئی نشانی۔ اونچی کہنا، کرامت دکھانا ولی کی نشانی نہیں۔ ارے ویٹ لفٹر ہے، ایک آدمی کو وزن اٹھانے کی عادت ہے، وہ اٹھا لے گا۔ جو کرتب دکھانا جانتا ہے دکھا لے گا۔ اصل چیز ایمان اور تقوی ہے۔ کرامت اولیاء سے ظاہر ہوتی ہے، مگر کرامت نشانی، اونچی کہیے، نہیں۔ اصل چیز ہے حق پر ثابت قدمی، اور یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے، اور جب ان کی وہ تہ بند کھلنے لگی، غیب سے ہاتھ آئے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے وہ کپڑا دوبارہ باندھ دیا، کرامت بھی دکھائی، مگر کوڑے بھی کھا لیے۔ جہاں وقت ہوتا ہے کردار دکھانے کا، تم اس وقت کہتے ہو کرامت دکھائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرامت معجزہ دکھاتے، ساری دنیا کلمہ پڑھتی، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی۔ انہوں نے تو پتھر بھی کھائے، انہوں نے لوگوں کی بد کلامی برداشت کی ہے۔ تو دین کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے وہ ان کی سمجھ میں آتا۔ وہاں افریقی ممالک میں جاتا ہوں نا، تو وہاں کالے ان کو تبلیغ نہیں کرتے، یہ سنیوں کی مسجد میں آتے،
تبلیغ کرنے دو. میں کہا تبلیغ کرنی تو جاؤ ان کو کالوں کو کرو جو غیر مسلم. کہنے لگے نہیں جی وہ مارتے ہیں. تو جتھے حلوے لبدے نے اتھے آندے ہو. یہ تبلیغ ہے؟ ان کی تبلیغ کا یہ حال کہ ان سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کو مشرک بدعتی بنا رہے ہیں. اللہ والوں نے کیا کیا؟ مشرک بدعتیوں کو مسلمان بنایا، کافروں کو کلمہ پڑھایا، جو ان سے ہوتا نہیں. یہ مبارکباد دیتے ہیں ایکٹروں کو، یہ کام ہے ان کے. ان کو کوئی دین آتا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سچے ولیوں سے وابستہ رکھے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مسئلہ اور پھر ان کا ذکر. لفظ غوث عربی کا لفظ ہے جس کے معنی فریاد رس. کیا معنی ہے؟ فریاد کرنا. جو فریاد سن کر آپ کے کام آئے، مدد کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غوث. وکیل استغاثہ ہے یہ آپ کے ہاں یا نہیں ہے؟ یہ استغاثہ کیا چیز ہے؟ غوث کے اوپر فتویٰ لگانے والوں ذرا استغاثہ کی تو بات کرو. اور جس کے سامنے استغاثہ اپیل پیش کی جائے اور جو اپیل سن کر آپ کی مدد کرے وہ آپ سب مان لیتے ہو. میں حضرت غوث پاک کے لیے کہوں تو نہیں مانتے. تو اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں. اللہ کی عطا سے وہ غوث ہیں. کس نے غوث بنایا ہے؟ وہ ہماری فریاد سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن. اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ وہ مدد کرتے ہیں. تو غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. تو جہان کے جتنے غوث ہیں اللہ نے ان میں غوث پاک کو اعلی شان دی ہے. ان کو غوث اعظم کہتے. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا. غوث اصل تلفظ ہے، غیث اصل تلفظ ہے. اردو میں غوث کہہ لیتے ہیں، غوث عربی میں غیث. غوث فریاد رس کو غیث بارش کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ وہ غوث ہے کہ باقی غوث آپ کے شہدائی ہے، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کہ ہر بارش آپ کی پیاسی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری، بقول بعض 471 ہجری، یہ دونوں سال آپ کی ولادت کے لکھے ہیں. قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے. رمضان کی پہلی تاریخ، یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے. والد کا نام ابو صالح موسیٰ. ان کو جنگی دوست کہتے تھے. اللہ کی راہ میں جہاد کو بہت پیارا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو جنگی دوست، کیونکہ وہ علاقہ فارسی زبان کا تھا اس لیے ان کو جنگی دوست کہتے تھے فارسی میں. نام ہے ان کا ابو صالح موسیٰ. والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ. ام الخیر فاطمہ. آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یعنی نبی پاک سے آپ کا دونوں طرح تعلق ہے. ماں کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں، باپ کی طرف سے بھی نبی پاک تک 11 واسطے ہیں. ادھر بھی 11ویں ہے. آپ کی پیدائش قصبہ جیلان. کچھ لوگ وہ جیم نہیں بولتے، گاف بولتے ہیں. جو گاف بولتے ہیں وہ جیم نہیں، کچھ گیلانی کہتے ہیں، کچھ جیلانی کہتے ہیں. عرب والے جیلان اور عجم والے گیلان بولتے ہیں. حالانکہ یہاں پنجاب میں ایک علاقہ ہے اس کو بھی گیلان کہتے ہیں. وہاں کے رہنے والے بھی گیلانی لکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ سید بن جاتے ہیں. وہ نہیں ہے، یہ مراد
دوسری ہے. ٹھیک ہے. آئیے، حضرت غوث پاک کے والد کا نام ابو صالح، کیونکہ غوث پاک کے ایک بھائی اور تھے. ایک بھائی، کوئی نام بتایا ان کا؟ ان کا ذکر نہیں ہوتا زیادہ، وہ مشہور نہیں ہوئے. کوئی نام بتائے. بہت آسان نام ہے. عبداللہ نام تھا. کیا نام تھا؟ ان کی کنیت صالح کی وجہ سے ابو